ناظرین، آپ کو ذرا میں سلجوکیوں کا تعارف بھی کرواتا چلوں۔ سلجوکی بنیادی طور پر ترک تھے اور اپنے ایک جد امجد سلجوق کی وجہ سے سلجوکی کہلانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ سلجوق کے باپ کا نام دقاق تھا، جو کہ ایک ترک گروہ کا سردار تھا۔ یہ گروہ بہت طاقتور اور جنگجو تھا، جبکہ وہ خود ترکوں کے بادشاہ بیگوں کا مقرب خاص اور خصوصی مشیر تھا۔ سلجوق کا باپ جہاں ایک نہایت زیرک، دانش مند اور جہان دیدہ شخص تھا، وہاں وہ انتہا درجے کا شجاع اور بہادر بھی تھا۔ بہادری اور جرأت مندی میں وہ اپنی مثال آپ کہلاتا تھا۔ سلجوق ابھی نوعمر ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، لہذا ترکوں کے بادشاہ بیگوں نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا اور اسے ایک عمدہ خطاب دے کر اپنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ بنا دیا۔ رفتہ رفتہ سلجوق کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ بادشاہ ہر کام میں اس سے مشورہ لینے لگا۔ اس سے دوسرے امراء اس کے ساتھ حسد کرنے لگے اور انہوں نے اسے بادشاہ کی نظروں سے گرانے کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ ان سازشی امراء کے ساتھ ترک بادشاہ بیگوں کی ملکہ بھی شامل ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلجوق دربار میں مسند شاہی کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی یہ جسارت ملکہ کو سخت ناگوار گزری، لہذا اس نے ترک بادشاہ بیگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان ابھی سے آداب شاہی کی پرواہ نہیں کرتا تو آئندہ نہ جانے کیا کر گزرے گا۔ ملکہ کی باتیں سن کر بیگوں کو بھی احساس ہوا کہ سلجوق کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ملکہ اس کے کئی بار کان بھر چکی تھی اور دوسرے امراء نے بھی اس سے بہت کچھ کہہ رکھا تھا۔ چنانچہ وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا موقع تلاش کرنے لگا۔ سلجوق بھی نہایت زیرک شخص تھا، اس نے بھی بھانپ لیا کہ اب اس کا ساتھ بیگوں کے ساتھ زیادہ دیر تک نہیں نبھ سکتا۔ چنانچہ اس نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور ماورا نہر کی طرف چلا، جہاں اس نے جند کے مقام پر رہائش اختیار کر لی۔ اس جگہ اس کے قبیلے کے دیگر افراد بھی آن پہنچے اور سب نے ہی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ترک بنیادی طور پر نہایت بہادر اور جرأت مند تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلجوکی ترکوں نے جس علاقے میں اقامت اختیار کی وہ بادشاہ بیگوں کی عملداری میں آتا تھا۔ بیگوں کی سلطنت کو ترکستان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جن کے علاقے سے ترکستان کا بادشاہ خراج وصول کیا کرتا تھا، لہذا سلجوکی جب جند کے مقام پر آ کر اقامت گزین ہو گئے تو پھر بیگوں کے کارندوں نے ان سے بھی خراج کا مطالبہ کیا۔ اس وقت سلجوکی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب بیگوں کے کارندوں نے خراج وصول کرنے کے لیے سلجوکیوں کے سردار سلجوق سے بات کی تو اس نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج نہیں لے سکتے۔ اس موقع پر بیگوں کے کارندوں نے ہتھیار سنبھال لیے اور دھمکیوں پر اتر آئے کہ اس طرح یہ لوگ ڈر جائیں گے، مگر سلجوق اور اس کے قبیلے کے لوگوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ اس طرح سلجوکی مسلمان اور بیگوں کے کارندوں کے مابین نہایت ہولناک معرکہ ہوا، جس میں مسلمان ترکوں نے غیر مسلم ترکوں کو بدترین شکست دوچار کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد کبھی بیگوں کے کارندوں کی ادھر آنے اور خراج طلب کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ان واقعات کے بعد سلجوکیوں کے سردار سلجوق نے بخارا سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر ایک قصبے کو اپنا صدر مقام قرار دیا اور دن رات اپنے قبائل کو بہتر بنانے میں سر عمل ہو گیا۔ اس زمانہ میں ماورا نہر سیاسی خلفشار میں بری طرح مبتلا تھا اور اس پر ایک شخص امیر نوح بن منصور سامانی کی زوال پذیر حکومت قائم تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ 382 ہجری میں کاشغر کے بادشاہ بغرا خان نے ماورا نہر پر جلغار کر دی۔ امیر نوح بن منصور جو کہ ان علاقوں پر حاکم تھا، اس میں تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرأت ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس نے سلجوق کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اور اگر بغرا خان نے ماورا نہر پر قبضہ کر لیا تو یہ سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، اس لیے فوراً میری مدد کے لیے پہنچو تاکہ مل کر ان حملہ آوروں کا مقابلہ کریں۔ سلجوق نے بھی معاملے کی نزاکت کو بھانپ لیا اور اس نے اپنے بیٹے اسرائیل کو ایک زبردست لشکر کے ساتھ امیر نوح کی مدد کے لیے بھیجا۔ بخارا کے قریب دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا، جس میں بغرا خان کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ اپنے علاقوں کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس جنگ میں سلجوق کے بیٹے اسرائیل
اور اس کے لشکریوں نے ایک زبردست دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ سلجوقی ماوراء النہر میں زبردست اہمیت اختیار کر گئے، مگر اس جنگ کے بعد سلجوق زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہا اور 107 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ وہ جند کے مقام پر ہی مدفون ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے